الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ وقال اللہ تعالی وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجاہد من جاہد نفسہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ، سال مکمل ہو رہا ہے۔ آپ حضرات اپنے تعلیم گاہ سے، اپنے مدرسے سے آپ رخصت ہو کر گھر پہنچنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ نے محنت مشقت کے ساتھ عزت رکھا ہے۔ کیا ہے؟ محنت، مشقت، مجاہدہ، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا؟ عزت۔ اور راحت، عیش، سستی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذلت رکھی۔ یہ ایک پوری زندگی کا ضابطہ یاد رکھیے کہ جتنا مجاہدہ کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، عزت اور بلندی اور سرخوئی آپ کے ساتھ رہے گی۔ اور جتنی کاہلی، سستی، عیش، راحت پسندی، سونا زیادہ، ان تمام چیزوں میں ذلت اور رسوائی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا ہی کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ تو آپ جب داخل ہوئے مدرسے میں تو اسی لیے کہ آپ بڑا مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں، کھانے پینے کا مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں، رہنے سہنے کا مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ سے دور رہ کر کے مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں، رشتہ داروں سے دور رہ کر مجاہدہ برداشت کر رہے ہیں، اور جہاں رہ رہے ہیں وہاں پر لوگوں کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں، استاد کی ڈانٹ ڈپٹ، مربی اور ناظم اور مطبخ اور فلاں سب کی آپ سننے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ سارے مجاہدات کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بغیر مجاہدے کے مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں نا المشاہدہ بقدر المجاہدہ۔ جتنا مجاہدہ کرو گے اتنا ہی مشاہدہ اور اتنی ترقی ہوگی۔ تو آپ حضرات مدرسے میں آئے، آپ نے بڑی محنت کی، مشقت برداشت کی، تو یقینی وہ سال پورا ہوگا تو اس میں آپ کو بلندی ملے گی اور عزت ملے گی کہ ماشاءاللہ سال پورا ہو گیا، کسی کا قرآن پورا ہو گیا، کسی کا ترجمہ پورا ہو رہا ہے، کسی کی کتاب پوری ہو رہی، کسی کو علم مل رہا ہے، کسی کو جہالت دور ہو رہی۔ تو یہ عزیز طلبہ آپ نے پورا سال مکمل۔ اب اس پر کیا کرنا ہے؟ دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نعمت کے ملنے پر جب وہ نعمت مکمل ہو جائے تو اس پر استغفار کرنا ہے۔ جیسے کہ مجلس جب ختم ہوتی تو کیا پڑھتے ہیں؟ جب مجلس ختم ہونے لگتی ہے، پڑھنے والی جو مجلس ہوتی ہے تو آخر میں کون سی دعا پڑھتے ہو؟ وَبِحَمْدِكَ ارے مختلف دعا ہیں، تو آپ اس میں استغفار کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ میں ہم معافی چاہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ کسی کام کی تکمیل پر اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اے پیغمبر آپ استغفار کیجئے کیونکہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اسی کا علماء نے لکھا ہے کسی کام کی تکمیل پر اللہ سے معافی مانگنا۔ جیسے کہ صحابہ جب نماز پڑھتے تھے رات میں اور پھر سو جاتے تھے، پھر صبح سویرے اٹھتے تھے تو تہجد پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد جب سحر کا وقت ہوتا تھا تو اللہ سے معافی مانگو، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور سویرے سحر کے وقت، تہجد کے وقت تو صحابہ معافی مانگا کرتے ہیں اللہ سے۔ تو پتہ چلا کسی کام کے مکمل ہونے پر کیا کرنا ہے؟ معافی مانگنا۔ تو کیا کرنا؟ اللہ سے بھی معافی مانگنا۔ اگر اللہ کے حقوق میں کمی ہوئی یا نہ ہوئی، ہر حال میں معافی مانگنا۔ یہ نہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا یا کوتاہی کی یا قصور کیا تب اللہ سے معافی مانگ۔ اللہ سے معافی تو ہر حال میں مانگنا ہے۔
بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ نہیں؟ جبکہ آپ بخشے بخشائیں، کوئی گناہ نہیں حضور کی زندگی میں، لیکن پھر بھی حدیث میں آتا ہے کہ میں 100 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ گناہ ہو چاہے نہ ہو، ہر حال میں اللہ سے معافی مانگنا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کیا ہے کہ مدرسے کی زندگی میں آپ حضرات رہتے ہیں تو کبھی 19-20 کبھی کمی بیشی ہو جاتی ہے، کبھی کسی ڈانٹ ڈپٹ میں، کبھی کسی کا سامان بغیر اجازت استعمال کے لیے اس کو تکلیف پہنچائی، کسی کا سامان چرا لیا، تو اب کیا کرنا ہے تمہیں؟ بندوں کے جو حقوق ہیں بندوں سے معافی مانگنا ہے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی زیادتی ہوئی تو کیا کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ ہماری طرف سے کوئی آپ پر کوئی ظلم و زیادتی ہو گئی تو معاف کیجیے۔ میں تو بیت العلوم میں بیان کرتا تھا، آخر میں تو میں طلبہ سے کہتا تھا بھائی میری طرف سے اگر کوتاہی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، ورنہ طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ اپنے استاذ کو ایسے ہی معاف کر دیں۔ اور طلبہ کا حال یہ کہ بغیر معافی مانگنے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ انہوں نے استادوں کو پریشان کیا، ذمہ داروں کو پریشان کیا، کیا کیا کر رکھا، لیکن معافی نہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر کے جائیں اور اساتذہ سے معافی مانگ کر جائیں۔ یہ نہیں کہ گھر جانے کی خوشی میں سب کو تہوبالا کر کے بھاگ گئے۔ کتنے بچے امتحان سے پہلے ہی بھاگ گئے، جیسے کچھ احساس بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے بھی معافی مانگنے کا بھی ایک دن باقی ہے، کم سے کم 100 مرتبہ نہیں 300 مرتبہ ورنہ 100 مرتبہ استغفار ضرور پڑھیے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو، قصوروں کو، کوتاہیوں کو اللہ کیا کرے، معاف کرے۔ اور جب جانے لگے تو اپنے استاد سے، اپنے ناظم، خاص کر ناظم دارالاقامہ سے معافی مانگ کے جائیے، کیونکہ وہ ناظم دارالاقامہ جو ہوتا ہے وہ مربی ہوتے ہیں، اور ان کی تربیت کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اپنی تکلیف دی جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کسی چیز بنانے میں کیا ہے، تھوڑا مجاہدہ برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ ایسے آپ بھی ایسے نہیں بن سکتے جب تک کہ لوگوں کی تربیت قبول نہ کریں۔ اس لیے کبھی تکلیف ہو، کچھ بات ناگواری کی بات پیش آ جائے تو اس کو برداشت کر کے، جھیل کر کے، چونکہ آپ کی تربیت ہو رہی ہے، آپ کو بنایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ کوئی استاد یا مربی یا ناظم تو ظالم نہیں ہوتا کہ تمہارے ساتھ کوئی سختی کرے، اس بنیاد پر کیوں؟ تمہارے بنانے کے لیے ساری کوششیں کی جاتی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے اساتذہ سے، ذمہ دار سے، نگراں سے، یہاں تک کہ مطبخ کے نگراں سے، ہم لوگ تعریف بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن میں گرینی کے مطبخ کے جو ذمہ دار تھے، میری اتنی دوستی تھی، کبھی میری طرف سے کبھی تکلیف نہیں، بلکہ جو پکانے والا تھا وہ جب سامان بچ جاتا تھا، میری سبزی وبزی اساتذہ کا الگ سے بنتی تھی، جب بچ جاتی تھی تو میرے کمرے میں پہنچا دے دیتا تھا کہ سلمان بھائی آپ سبزی جو بچ گئی آپ لے لیجیے۔ یعنی اتنا زیادہ جو ہے کیا ہے، الفت، محبت، تعلق۔ اور آج کل صورتحال یہ کیا ہے کہ کسی کوئی خالی نہیں، بھائی سب لوگ معین ہیں، دربان آپ کی اعانت کر رہے ہیں، مطبخ والے اعانت کر رہے ہیں، ناظم مطبخ آپ کو جو ہے سب پکا کے کھلا رہے ہیں، پکانے روٹی بنانے والی دیکھیے ایک عورت بنا کے بھیج دی، بیوہ عورت کی ہاتھوں کی روٹیاں آپ نے کھائی ہیں، معمولی چیز نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ سب لوگ ایک دوسرے کی کیا ہے، اعانت کر رہے ہیں۔ ذمہ دار حضرات، اوپر کے چکی کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو چلتا رہتا ہے، اور ایک نیچے پارٹ ہوتا ہے جو وہ نہیں چلتا ہے، لیکن ایک چلتا ہے ایک نہیں چلتا، تب آٹا نکلتا ہے، اور دونوں چلیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب حضرت جسے سفر کر رہے ہیں یا ذمہ دار سفر کر رہے ہیں، لیکن ناظم تعلیمات جو ذمہ دار ہوتے جو تعلیمی نظام، وہ باقاعدہ کھوٹا گاڑ کے بیٹھے تاکہ ایک نیچے والا پارٹ ایک اوپر، تب آٹا پستا رہے گا۔ اب دونوں چلیں گے تو آٹا ہی نہیں نکلے گا، اور دونوں بیٹھ جائیں تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں میں سے ایک چلے ایک بیٹھے، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہر ایک کا ایک دخل ہوتا ہے، ناظم تعلیمات، ناظم دارالاقامہ، ناظم مطبخ، دربان، اور دربان جو ایک اذان دینے والے، سب تمہارے ہمارے آپ کیا مربی۔ اس لیے جو کمی کوتاہی اس کو ایک دوسرے کو معاف بھی کریں، اللہ سے معافی مانگے، اپنے اساتذہ سے معافی طلب کریں، اور یہ جب جہاں سے جانے لگیں، جب گھر پہنچنے کا ارادہ ہو تو سفر کی دعاؤں کا اہتمام کریں، اور آپ کو کیا کام کرنا ہے وہ سن لیجیے۔ جب آپ گھر جائیں تو نمبر 1 نماز کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ آپ کے گھر والے، رشتہ دار، گاؤں دیہات، محلے والے کیا سمجھیں، بڑے اچھے مدرسے پڑھے، ماشاءاللہ لڑکا نماز کا پابند، اور یہاں تو آواز کیا کر رہے ہیں، جی نکل رہے ہیں۔ ہر نماز میں پکارنا پڑتا ہے، تو یہاں تو پکار کر آپ کو، لیکن وہاں کوئی پکارنے والا نہیں رہے گا۔
اس لیے آپ نماز کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. ہاں نماز کا اہتمام, تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے بچے بھی تیار ہوں گے, ان کے والدین بھی تیار کریں گے کہ بھائی ہمارا بچہ وہاں پڑھ رہا تھا مہذب پور میں, تہذیب والا لڑکا ہو گیا ماشاءاللہ, نماز کا اہتمام. ایک تو نماز کا اہتمام. دوسرے کیا ہے, دوسرا اہتمام یہ کرنا ہے کہ ٹخنے سے اوپر پیجامہ لنگی وغیرہ پہنے, ٹخنا ڈھانکے نہ. تیسرا یہ کہ سر کے بال صحیح رکھیں, غیر شرعی بال انگریز جیسے بال مت رکھیے گا, ورنہ لوگ اشارہ کریں گے دیکھو یہ انگریز یہ چمگادڑ کے جو ہے کیا ہے بال اس طرح رکھا ہوا ہے, یہ کہاں سے سیکھ کر آیا, تو اس پر اعتراض انگلی اٹھائیں گے لوگ. اس لیے شریعت کے مطابق بال بنائیے, اگر غلطی ہو گئی تو اللہ سے معافی مانگیے اور طے کریے انشاءاللہ سر کے بال کیا رہیں گے شریعت کے مطابق. کیا شریعت کے مطابق کہ بال مڈا دیے جائیں یا برابر سرابر رکھے جائیں, 1 نمبر 2 نمبر مشین لگائی جائے. یہ نہیں کہ پیچھے تو جیسے ملیٹری بال چمگادڑ کی طرح کٹوا دیا اور آگے ہپی بال نکال دیا, اور جب ٹوپی اٹھائی کہ ارے یہ تو شیطان یہاں پر اندر چھپا ہوا, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. سمجھ گئے اردو, یہ سمجھانا پڑے گا, یہ آپ کر لیجئے گا ٹھیک ہے. یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے ایسا کرنا, یہ ہمارے لیے کسی کے لیے جائز نہیں, گناہ ہے. تو ایک تو بال صحیح رکھیے, ٹخنے سے اوپر لباس پہنیے, نمازوں کا اہتمام کیجیے, اور گالی گلوز نہ کریے. گاؤں دیہات میں جیسے پہلے گالی دیتے تھے تو ویسے ماں بہن کی گالی مت دیجیے گا, اس لیے کہ لڑکے ماں بہت تیز ہوتے ہیں, تو گالی آپ یہاں سیکھنے نہیں آئے, اپنی زبان کو صحیح رکھیے ٹھیک ہے. اور کوئی سامان بغیر اجازت کسی کا نہ چھوئیے نہ اٹھائیے, اس کا اہتمام کریے. اپنے گاؤں دیہات میں کہیں بھی آپ دیکھیں کوئی سامان پڑا ہوا لے کے بھاگنے لگے, تو یہ تہذیب اور وغیرہ سیکھ کر ارادہ کر کے جائے کہ انشاءاللہ مدرسے میں جیسے رہتے تھے صاف ستھرائی کے ساتھ, ویسے ہم مدرسے سے باہر اپنے گاؤں میں دیہات میں اپنے گھر پہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ زندگی گزاریں, کریں گے نا انشاءاللہ. اور تیسری بات یہ ہے کہ مدرسے سے جو جا رہے ہیں تو مدرسے کا جو سامان آپ کے قبضے میں کمرے میں ہے اس کو کیا ہے بحسن خوبی پہنچا دیجیے. لحاف ہے تو پہنچائیے, لوٹا کہیں لوٹ رہا ہو اس کو اٹھا کر پہنچا دیجیے. لوٹانا نہ پڑے, لوٹنا نہ سمجھ میں آئے, لوٹا سمجھ گئے, اسے لوٹا تو اس کو آپ واپس کر دیجیے. جو بھی سامان ہو اس کو واپس کیجیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا بستر وغیرہ صحیح طرح سے باندھ کر جائیے. اور آئندہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم 10 بچوں کو لانے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے. جیسے آپ ایک حفظ پڑھ رہے ہیں تو 10 حافظ, اگر آپ 10 کی نیت کریں گے تو کم سے کم 5 تو ہو ہی جائیں گے. اور 50 آدمی یا 20 آدمی اگر 5 کی نیت کر لیا, 10 کی نیت میں 5 آ گئے تو 100 ہو گئے نہیں ہو گئے, تو کریں گے نا انشاءاللہ نیت. اور جب آپ نیت کریں گے تو ہم نیت یہ کریں گے کہ اللہ اچھے مدرسین مزید اضافہ فرمائے, آپ کی تعلیم کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے مدرس. جب آپ آئیں گے تو آپ کی خوراک بھی اللہ تعالیٰ بھیجے گا, کھانے کی جیسے خوراک ویسے مدرسین کی خوراک بڑھ جائے گی. تو 5 طالب علم 10 کی نیت کریں تو 5 بہرحال آئیں گے. اور جیسے تعلیم حاصل کیا جو قرآن مکمل جن کا نہیں ہوا ہے آئندہ طے کریں انشاءاللہ یہیں آ کر مکمل کریں گے, یہی ارادہ ہے. اور بچوں کو لانے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو معاف بھی کریں, اور تہذیب ثقافت کے ساتھ سفر میں جائیے تو ذمہ داروں کے ساتھ کوشش کریں گے کہ اساتذہ کی نگرانی میں چلے جائیں. لیکن بہرحال کچھ ہمارے پہچان والے ملے تھے آج, وہ آسنسول سے جا رہے ہیں بیت العلوم کے لیے, اساتذہ بھی جا رہے ہیں, طلبہ بھی جا رہے ہیں. وہی آسنسول سے آپ کو ملیں گے بڑے لڑکے, کچھ لوگ افتاء کرنے والے, کچھ لوگ دورہ پڑھنے والے, وہ ماشاءاللہ ملیں گے. سفر میں کسی سے بحث نہ کریں, کوئی جو ہے کوئی بات ہو تو اس کو اپنے بڑے جو لوگ ان کو اطلاع کریں. وہاں پر فون نمبر سب کے پاس ہے, یہ اس کا خاص اہتمام کیجیے. حالات اچھے نہیں ہیں ملک کے, اور کہیں ادھر ادھر اسٹیشنوں پہ ٹہلنے کے لیے نہ اتریے, اپنا گاڑی میں بیٹھیے. اپنا کہیں اسٹیشن پہ ایسی جگہ اسٹیشن جہاں کوئی سامان لینا تو جلدی سے لے کر بیٹھ جائیے. چھوٹے بچوں کا خوب خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہماری زندگی بھی درست بنائے, اور آپ حضرات کی بھی عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اور آئندہ اسی طرح خوشگوار زندگی ہم سب کو اسی مدرسے میں کیا کرے نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب ناظم تعلیمات صاحب بھی کچھ گزارشات پیش کریں گے, اور ادھر ناظم دارالاقامہ صاحب جو بھی کچھ انشاءاللہ کچھ نصیحتوں سے آپ کو بس 10 منٹ 5 منٹ اپنا کچھ نصیحت سن لیجئے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر عافیت کے ساتھ گھر لے جائے اور گھر واپس لائے. یہاں سے لے بھی جائے, یہاں واپس. 14 منٹ ہو گیا.